بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شہریار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ پبلک ہے۔ ناظرین، میں نے ہمیشہ ایسے ہی پروگرام کیے ہیں جس میں دکھ درد کی کہانیاں بیان کرتا ہوں، کبھی عثمان مرزا کی، کبھی معاشرتی ناہمواریوں کی، کبھی نور مقدس کی، لیکن میں نے سوچا ہے کہ اب جو ہے کچھ آپ کو اچھی خبریں پہنچائیں، اس سوسائٹی کے حالات اور معاشرے کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے قدم بڑھایا جائے۔ انڈیویجول ایک بندہ آگے بڑھے گا پازیٹیونیس کے ساتھ تو معاشرے میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ میں نے ایک پروگرام کیا نیشنل بک فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ تعلیم کس قدر ضروری ہے، کتابوں کا رجحان جو ہے ہمارے ملک میں نوجوانوں اور بڑوں اور بوڑھوں اور بچوں کے لیے، سب کے لیے اب اس کی طرف واپس انہیں لوٹنا پڑے گا تاکہ ہمیں جو ہے ہمارے دماغی بدحالی، ذہنی ناآسودگی اور روحانی تناؤ جو ہے وہ کم ہوگا صرف کتابیں پڑھنے سے۔ تو میں نے جو ویڈیو کی تو اس کے ساتھ ہی مجھے ایک کال موصول ہوئی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ جناب جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہیں راجہ مظہر حمید صاحب، وہ اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی اور بڑا پرائڈ فیل کیا میں نے، کیونکہ میں خود کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں اور یہ گزشتہ 20 سال سے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن سے وابستہ ہوں۔ تو میں آج آپ کو متعارف کرواؤں گا، بہت زبردست پڑھے لکھے انسان ہیں، اور یہاں اس ادارے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے جو ایم ڈیز گزرے ہیں اس میں احمد فراز، افتخار عارف جیسے لوگ اور ڈاکٹر مظہر حمید جیسے لوگ ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے اس ادارہ جو 1972 سے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ مارد وجود میں آیا، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ارزاں نرخوں پر سستی اور معیاری کتابیں دی جائیں اور وہ پروموٹ کریں انسان کی جو ایجوکیشن ہے، نوجوانوں کو اور بڑوں بوڑھوں کو سب کو جو ہے تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، پڑھنے لکھنے کے۔ ٹیکسٹ بک تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو انسان کو اصل فہم و فراست آتی ہے وہ لٹریچر پڑھنے سے آتی ہے۔ آپ نے کب اس کو جوائن کیا اور اب آپ کے آگے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ میں ایک تو بہت شکریہ شہریار صاحب۔ میں نے جس طرح آپ سے پہلے غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں نے بتایا کہ میں نے ابھی یہ مارچ میں نے جوائن کی اس ادارے کو، اور الحمدللہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے، اور آپ کو آبجیکٹیو کا میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اس میں ذرا ہم پیچھے زیادہ نہیں جاتے کیونکہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ ذرا حال جو ہے اس میں ہمارا بھی ایک پرائم منسٹر صاحب نے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور جو کہ بہت بڑی کاوش تھی جو ناممکن تھی جو ممکن ہوگی۔ تو اس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک پبلشر کی حیثیت سے ہم نے جو ہے کتابیں پبلش کی، ہم نے اس میں فنش پروڈکٹ بھی بنایا، را فارم میں ہمیں ملا تھا۔ اس میں ہم نے کیا کہ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ایک اس کی ٹیگ لائن ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا، جو آپ کو سن کے خوشی ہوگی، اور وہ ہے ہم نے پہلی سے لے کے پریپ سے لے کے 5ویں تک ہم نے اشاعت کی ہے، اور جس کی ماشاءاللہ آپ نے نیچے دیکھ ہی لوگ بڑی ماشاءاللہ دھوم دھام سے سیل جاری ہے۔ تو ہماری جو ٹیگ لائن ہے اور جو ہمارا بیانیہ ہے جو NPF کا، جو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ڈیزائن کیا، وہ ہے کہ جی میرے بچے، ہمارے بچے، ہم سب کے بچے۔ زبردست۔ تو اب کس طرح آپ نے ان کو ایک اپنا پرو لیا ہے کھڑی میں؟ یہ میرے سارے بچے ہیں جی، میں بھی ایک والد ہوں، آپ بھی ایک والد ہیں، میرے سارے۔ تو میرے ہاں جو اس وقت جو پہلی سے لے کے 5ویں جماعت تک کے تقریباً 5 کروڑ بچہ جو اسکول میں جاتا ہے جی بالکل۔ تو اب اس کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا اس میں میجورٹی جو ہے وہ لوگ وہ ہیں کہ جو مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ جب میں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا، جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نئی کتاب اس لیے نہیں خریدتے کیونکہ پھر ہمارے پاس نئے جوتوں کے پیسے نہیں ہوتے، نئے یونیفارم کے نہیں ہوتے، نئے بستے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو نئی کتاب کے کہاں سے آئیں گے؟ آپ یہ تصور کریں کہ جب وہ بچہ جب نئی کتاب لے گا تو اس کی موٹیویشن کس طرح بڑھے گی، اور اس کو ہم نے کیسے مٹیریلائز کیا ہے۔ ہم نے جو پرائسنگ فیکٹر شہریار صاحب رکھا ہے نا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو میرا پریپ سے لے کے پریپ کا جو میرا 3 کتابوں کا جو سیٹ ہے وہ صرف 278 روپے کا ہے۔ اچھا، پریپ کا جی، اور اگر وہ پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں تو وہ 2,000 3,000 ان کے پر وہ کیا۔ میں دیکھیں آپ یقین جانیں، میں اپنے یہ ہے نا جی تبدیلی، یہ عمران خان کی تبدیلی ہے۔ پنجاب میں راج صاحب جو ہے اس نے ایک کریکولم کر دیا سب کے لیے نصاب، اور پورے پاکستان میں اب ایک ہونے جا رہا ہے۔ جی ہو گیا ہے یہ۔ اب ہماری جو کوشش یہ ہے کہ معیاری کتاب یہ 4 کلر کتاب ہے، زبردست، اور اس میں میرا پھر وہی کہ جی میرے بچے، ہمارے بچے، ہم سب کے بچے۔ اس میں کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ جو میری جو مڈل کلاس کی فارمولیشن ہے سوسائٹی کی، اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مڈل کلاس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے اسکول جانے کے لیے انہوں نے 2,500 سے 3,000 کا ایک بجٹ رکھا۔ جی بالکل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں کتاب جس پرائس پہ دے رہا ہوں، اور میری 5ویں تک کا جو نصاب ہے اس میں میکسیمم میری پرائس 700 روپے کی ہے،
اگر 5ویں کا بھی آپ لے لیں گے نصاب 700 روپے سے زیادہ نہیں ہے وہ. زبردست. اب کیا ہوگا کہ جب وہ 700 روپے لے گا, لیٹ سے اس کا 2500 کا بجٹ ہے انشاءاللہ, یا 3000 کا, اس میں نیا یونیفارم بھی بچہ لے سکتا ہے, زبردست. نیا بستہ بھی لے لے گا, اور نئے جوتے بھی لے لے گا, اور نئی کتاب. بہت خوشی آپ ہوئی. تصور کریں شہریار صاحب, اس بچے کی موٹیویشن کیا ہوگی, کتنا سینہ تان کے وہ چل رہا وہ ہوگا. جب NBF اس کے ذہن میں بیٹھے گا اور اس کو بولے یہ حکومتی ادارہ ہے. آپ دیکھیں جو میرا نیشنلزم ہے جو کہیں کھو گیا, ختم ہو گیا, وہ دوبارہ سے ہم ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. زبردست. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جب جائے تو خوشی سے, پرائڈ سے جائے کہ میرے پاس بھی نئی کتاب ہے, بے شک, میں نے بھی نئے جوتے پہنے, میں نے بھی نئے کپڑے پہنے. سن لیں ناظرین, ابھی آپ خود بتائیں کہ یہ پروگرام ٹھیک کیا میں نے کہ غلط کیا. دیکھیے راجہ صاحب کے ساتھ کتنی زبردست بات پتہ چلی ہے. پریپ کے لیے آپ کا 250-300 روپے میں سارا کورس آ جائے گا, 5ویں کلاس تک کے لیے آئے گا 700 کے لگ بھگ, اور جو آپ 1000 روپے ہمارا دیتے ہیں, اور باقی جو پیسے بچیں گے اس کے 2 یونیفارم بنائیں, اس کے جوتے بھی بنائیں. راجہ صاحب یہ بہت کمال کی بات پتہ لگی ہے. تو میں اب اس موقع پہ آپ کی تعریف نہیں کروں گا, اپنے عمران خان کی تعریف کروں گا, کیونکہ اسی نے اپنے ایک کھلاڑی کو یہاں لگایا, اور آپ کا اس کا ویژن, عمران خان کا ویژن لے کر آگے چل رہے ہیں. اللہ آپ کو کامیابی دے. کیونکہ جب کوئی ادارہ, نئے ادارے میں کوئی اس کا سربراہ تعینات ہوتا ہے تو اس کو بڑے مسائل, مالی مسائل اور اپنی مینجمنٹ کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں. لوگوں میں وہ طاقت, وہ توانائی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے اذہان جو ہیں وہ بہت ڈیمورلائز ہو چکے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ اگر آگے کہو گے کہ میں نے اس میں تبدیلیاں لانی ہیں, تو آپ کے سٹاف نے آپ سے کیسا بہیو کیا؟ آپ یقین جانیں کہ میری جوائننگ سے پہلے جس دن میں پہلے دن آیا تو ان لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں تھی, اور میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں, اور یہ میرا خدا جانتا ہے. تو میں 3-4 دن سوچتا رہا, میں نے کہا میں ان کے چہروں کے اوپر کیسے مسکراہٹ لے کے آؤں. آپ میرے یہ سب, مجھے اب میرا 5واں مہینہ ہے, میں ان سے مشاورت بہت کرتا ہوں. میں ان سے بہت کرتا ہوں. میرے ہاں ایک جب کسٹمر آتا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مت بتائیں کہ آپ نائب قاصد ہیں, اور مت بتائیں کہ ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. لازم بات ہے جب میرے ادارے میں آئے گا, وہ کتاب خریدنے آئے گا, تو آپ نے اس کو کتاب کے بارے میں بتانا ہے اور کتاب بیچنی ہے. اور وہ جو ہمارے پاس رزق اللہ نے جو ہمیں دے گا, آپ سمجھ لیں کہ وہ ہماری خوشحالی کے لیے جو ہے برکت والا ہوگا. بالکل. اور آپ یقین جانیں یہ وہ لوگ ہیں کہ آج ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. جو میں نے آپ کو پہلے آپ سے غیر رسمی جو گفتگو کر رہا تھا, جو میں نے ہدف 30 جون کو اچیو کیا ہے, وہ 1972 سے لے کے اب تک کا سب سے ہائیسٹ ہے. میں شاید آپ کو بتا اس لیے کہ میری انکم سٹیٹمنٹ بن جائے گی, ہم آفس میں ڈکلیئر کریں گے. اور میری خوشی کی یہ انتہا تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے. سال سے جب میں نے پوچھا, یہاں بونس نہیں دیا گیا تھا, جو کہ میں نے بونس بھی یہاں ڈکلیئر کیا. اس میں شامل نہیں ہوں, کیونکہ میری کیونکہ ہائرارکی میں تو وہ تو منسٹری سے آتا ہے. تو مجھے جب ان کے چہروں پہ, کیونکہ دیکھیں نا جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے آپ کی زندگی کا, وہ تو میٹر کرتا ہے نا. جی ہاں بالکل. تو میں نے جس طرح آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ میرا نائب قاصد مجھے آگے کہتا ہے کہ سر آج سیل کم ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے سر آج واک ان کسٹمر بہت کم آیا. اچھا, یہ نائب قاصد میں شعور آ گیا. یہ کہ میں تو اپنے دفتر میں اتنا میں خوش تھا, میں نے کہا اگر میں جو سوچ رہا تھا, جو میری ٹرانسفارمیشن ہے, اگر میری نائب قاصد میں ہوگی, اس کا مطلب میری پورے ادارے کے اندر ہوگی. دیکھیے ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت بات بتائی ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو انہیں اویئرنیس دی ہے, جو عمران خان کہتا ہے نظریاتی تبدیلی, دماغوں میں تبدیلی, وہ تبدیلی دیکھیں کہ نائب قاصد آگے کہہ رہا ہے کہ آج سیل اس طرح جا رہی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, وہ اس بات کا نوٹس کر رہا ہے. بڑی مجھے خوشی ہوئی جی اس بات سے. مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ لکھنا چاہتے ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا اگر پبلش کرائیں گے. ان لوگوں کے لیے مختصر بتائیں, آپ ان کو کیا انسینٹیو دیتے ہیں, ان کا کیا, کس طرح ان کے چھاپتے ہیں, کیا آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں؟ جی شہریار صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ہم رائلٹی بھی دیتے ہیں اگر آپ کی بک سلیکٹ ہو جائے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہمارا ایک بورڈ ہے, انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, اور اس میں آپ کا ایک مسودہ آتا ہے, وہ بالکل بھیجیں. اس میں میں آپ کو ایک ذرا ایک ویلیو ایڈیشن بتا دوں کہ میں نے پورے دفتر میں کہا ہوا ہے کہ کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, جو آدمی ملنے آتا ہے پلیز اس کو ملیں, پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا. اسی طرح میرا دفتر بھی کھلا ہے, اور میرے سارے جو میرے آفیسرز ہیں ان کے دفتر کھلے ہیں, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. تو یہ جتنے بھی آتھرز مصنف ہیں یہ آئیں, یہ ملیں, اور ہم ان کو ایک پروسیس بتائیں گے, اپنا مسودہ جمع کروائیں, اس کی پھر جو ہے بورڈ جو ہے پوری ویریفیکیشن کرتا ہے. اس میں اگر کوئی جو آپ کے ایسو بھی پورا اترتا ہے اس کو آپ چھاپتے ہیں اور اسے انسینٹیو دیتے ہیں. دیکھیے جتنے لکھاری ہیں جو لکھ رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ وہ ان کے آفس میں بلا جھجک آ سکتے ہیں, اور جنہوں نے لکھ لیا ہوا وہ اس بات سے خوف نہ کھائیں, وہ ضرور اپنا مسودہ بھیجیں, انشاءاللہ ضرور چھپے گا. بہت انفارمیٹیو پروگرام ہوا, لوگوں کو پتہ چلا اس کے حوالے سے. میں صرف ابھی جاتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ میں نے 1-2 پروگرام دیکھے تو کچھ صحافیوں نے جو ہے
بڑی اوٹ پٹانگ سی باتیں کی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ان کے موٹیو جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب میں ان کی طرف سے شرمندہ ہوں، کیونکہ بینگ اے صحافی میں اور لوگوں کو کام کرنے سے تنگ کیا جاتا ہے. یہ ایک پوری کمپین چل رہی ہے حکومتی اداروں کے خلاف، جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ ایسے صحافیوں کو استعمال کرتی ہیں. جی تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے. میں شہریار صاحب ایک بات کہوں گا، دیکھیں تعریف میری صرف اللہ کی ہے، اور میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں جب تک پوری تحقیق نہ ہو تو نہ کام کریں. میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی بات کہی بھی ہے تو میرے دل سے ان کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ صحیح تحقیق کر کے کریں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، آئی ریئلی مین اٹ، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ چیز آدمی سمجھتا ہے کہ کہیں ہم کہیں غلط جگہ پہ ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میں کھلے دل سے اس چیز کو تسلیم کروں گا، میں اس کی تصحیح کروں گا. لیکن میری مدبرانہ گزارش ہے کہ بغیر تحقیق کیے آپ کوئی ایسی بات نہ کریں. دیکھیں میرا تو نقصان وہ تو میرا خدا، میں تو اپنے اللہ کو جان دینی ہے. بالکل جی. وہ آدمی اپنا خود نقصان کر رہا ہے، اس کی ایک امیج ہے، اور وہ امیج اگر اس چیز سے خراب ہوگی بغیر تحقیق کے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ میری ان سے ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. میرا ان سے گلہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا کوئی گلہ نہیں. بہت شکریہ. یہ آپ نے جو ان کو کی ہے بات کہ ایسے صحافیوں سے جو 2 نمبر کے صحافی ہیں جو پروگرام کرتے ہیں اور خاص پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ خاص کسی خاص مقصد کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ کی بہت بڑائی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن مجھے ان صحافیوں سے گلہ ہے کہ پلیز ڈاکٹر صاحب نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کے بچے بنو، اداروں کو کام کرنے دو، بلا وجہ ناجائز الزام تراشی نہ کرو، اور ایک پروگرام پورا ایک ہی مقصد کے لیے نہ کرو. صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ بکے ہوئے صحافی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. جی ناظرین، اب آپ نے کتابیں خریدنی ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن کا رخ کرنا ہے.